اگلا لمحہ کہاں ہے میرا کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ تو پھر توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے حضور رجوع لانا چاہیے، اچھے اعمال کو بجا لانے کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے، جلدی جلدی اپنے دامن سے گناہ جھاڑ دینے چاہیے، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس سچے دل سے اللہ کے حضور آ جانا ہی کافی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں یہ روایت لائے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو پھر ایک بزرگ کا قول لاتے ہیں، کہا یہ تو ٹھیک ہے جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی وہ بخشا گیا، جس نے توبہ کی اس کی توبہ قبول کر لی گئی، بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے قبول کرنا تھا بخشنا تھا اس کو توبہ کی توفیق دیتے، اپنے در پہ بلایا اسے جسے معاف کرنا تھا۔ کوئی آپ کا باغی ہو، کوئی میرا باغی ہو، تو میں اس کو خود پیغام بھیجوں کہ آ جانا، تو پھر وہ آئے اور میں معاف نہ کروں تو پھر سارے کہیں گے یار تو عجیب بے مروت ہے، خود بلا کے معاف نہیں کر رہا۔ تو میاں جب میں نے اس کو میسج بھیجا ہے، میں نے اس کو پیغام بھیجا ہے کہ اس کو کہو آ جائے، تو جب یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں معاف کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں نے بلایا ہے نا۔ تو دوسرے لفظوں میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صوفی کہتے ہیں نہیں، معاف کر دیا تھا تو تب بلایا ہے۔ تو اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس کے حضور آ جانا ہی یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی جو مہلت ہمیں میسر آئی ہے اس مہلت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق دے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے اور آج وہ قبروں کا رزق ہیں۔ آپ دیکھیں اپنی دوستیوں میں بچپن سے لے کے اب تک دیکھیں، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، کتنے لوگ تھے کہ جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے رشتہ داریوں میں دیکھ لیں، ہمارے اعزاء و اقرباء میں دیکھ لیں، ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ بھی تھے، آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ تو ہم تو کوئی پرمٹ کٹوا کے نہیں آئے کہ ہم جو ہے وہ سب سے آخر میں جانا ہے، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ جو ہے وہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کریں، جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارنے کی کوشش۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں، کچھ لوگ بات بھی کرتے ہیں۔ کسی سے کہو نا کہ آؤ یار اللہ کی دہلیز پہ آ جاؤ، 5 گانا نماز معمول بنا لو، تو کئی صاحب کہتے ہیں جناب میں 2 سال میرے رہ گئے ہیں، پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لینی ہے، پھر اس کے بعد میں نے حج کرنا ہے، پھر اس کے بعد بس میں ہوں گا، مسجد ہوگی، انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ یہ میرے ساتھ واقع ہوا، ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ اکبر، پھر نہ ریٹائرمنٹ ہوئی، نہ کچھ ملا، نہ حج کی توفیق ملی، نہ وہ ہوا، نہ مسجد ہوئی۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے، 2 سال، پھر اس کے بعد حج پہ جاؤں گا، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ کیسی بات ہے؟ یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے۔ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مت سمجھے کہ میری زندگی بڑی ہے۔ اللہ سے دعا کرے لمبی زندگی کی، اللہ لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، لیکن اعتماد نہ کرے